إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کی طرف انسان کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو متوجہ فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے کام انسان کے کرنے کے ہیں اور انسان کرتا ہے، لیکن انسان سب سے پہلے وہ کام کرتا ہے جو زیادہ اہم ہو، زیادہ فائدہ مند ہو، جو زیادہ حساس ہو۔ کام کی ترتیب ہوتی ہے، پہلے سب سے بڑا کام، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد چھوٹے کام۔ لیکن انسان کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے کہ وہ چھوٹے کام پہلے کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑے کام بعد میں۔ جب ترتیب غلط ہو جائے گی تو اس سے نقصان بھی ہوگا، انسان کا وقت ضائع ہوگا، انسان کی محنت ضائع ہوگی۔ دنیا میں
جہاں بہت سارے کام انسان کرتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری اس پر، جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کو متوجہ کیا، جس پر متنبہ فرمایا، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد سے محبت یہ تو فطری چیز ہے، انسان اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کے لیے محنت اور کوشش یہ بھی انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، لیکن اولاد کے حق کو ادا کرنا اور ان کی صحیح انداز میں تربیت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس زمانے میں ایک چیلنج ہے، ایک بھاری ذمہ داری ہے جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، اس کا نقصان پھر خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، والدین کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب معمولی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیں، اگر پودے لگائے ہیں تو ان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کو پانی دیا جا رہا ہے، ان کی کاٹ چھانٹ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے، گاڑی کی حفاظت کی جا رہی ہے، گھر کی حفاظت انسان کرتا ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے زیادہ اہمیت والی کون سی چیز ہے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ کیا یہ پودے، یہ گاڑیاں اور یہ گھر اور یہ گھر کی چیزیں یہ اولاد سے زیادہ قیمتی ہیں کہ ان کے لیے تو انسان بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، لیکن اولاد کی جو تربیت اصل تربیت ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے اور کہاں کی جا سکتی ہے۔ اکثر والدین اس وقت شکوہ کنا ہے، جی اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں مانتی، گھر کے اندر فسادات ہیں اور خرابیاں ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچنا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ کیا اولاد کی تربیت پر توجہ دی؟ کیا ان کا حق ادا کرنے کی کوئی کوشش کی؟ اور یہ ممکن ہے ایک حد تک کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، لیکن پھر بھی اس کو کامیابی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انسان بری ذمہ ہوگا نا۔ لیکن جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کچھ بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دینا ہوگا، دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اٹھا رہے ہیں لوگ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی انسان کو جواب دینا ہوگا۔ یا تو یہ اولاد انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی یا ناکامی کا ذریعہ بن جائے گی، اور یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا ہم اپنی کامیابی کی سیڑھی ان کو بنانا چاہتے ہیں یا اپنی ناکامی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ والدین نے کرنا ہے، سرپرستوں نے کرنا ہے، بڑوں نے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد گرامی ہے، ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر، ایمان پر، اللہ رب العزت کی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت اس میں نہ شرک ہوتا ہے، نہ اس میں غلط عقیدہ ہوتا ہے، نہ اس میں نافرمانی ہوتی ہے، لیکن والدین کی تربیت اسے جس طرف چاہے لے جائے۔ والدین کوئی یہودی بنا رہے ہیں، کوئی نصرانی بنا رہے ہیں، کوئی مجوسی بنا رہے ہیں،
کوئی نافرمانیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کوئی شرک بدعت و خرافات سکھا رہے ہیں، یہ تو والدین کی مرضی ہے، ان کی تربیت رنگ لاتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو والدین والا، آباء و اجداد کا عقیدہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں اور ریسرچ کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میرا منہج کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سا عقیدہ وہ صحیح ہے، وہ کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ یہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ اکثریت کا تو وہی عقیدہ ہے جو آباء و اجداد کا عقیدہ ہے۔ تو پھر اصلاح میں اور بگاڑ میں، ان دونوں چیزوں میں جو مین کردار ہے یہ والدین کا ہے۔ والدین کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور وہ ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو تم نے ادا کیا یا نہیں کیا، اور کس طرح ادا کیا۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا اور سوال ہوگا۔ اور خاص طور پر اس دور میں، اس زمانے میں، اس میں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بھاری ذمہ داری ہے والدین پر۔ ایک طرف تو والدین محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں، اولاد پر توجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ معاشرے میں کمپٹیشن پہ آ جاتا ہے، مقابلہ ہے، اور ہر والدین اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ محنت تو بہت کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کا ٹریک صحیح ہے؟ محنت جس انداز میں کر رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، کیا یہ ان کی تربیت کے لیے کافی ہے یا اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے؟ اس کا تعلق غور و فکر کے ساتھ ہے، سوچ و بچار کے ساتھ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کیسے کرنی ہے اور کہاں پر کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے مسجد کو ایک مرکز کی حیثیت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے معاشرے کی جو تربیت فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو تربیت فرمائی، بڑوں اور بوڑھوں کی جو تربیت فرمائی، نوجوانوں کی فرمائی اور بچوں کی فرمائی، اس کا مرکز کیا تھا؟ اس کا مرکز مسجد کو آپ نے بنایا۔ یہاں سے سب کچھ ہوتا تھا۔ اسٹیٹ کا مرکز وہ بھی مسجد، اور عدالت کی کرسی وہ بھی مسجد میں، تعلیم و تربیت کی مسلک وہ بھی مسجد میں، اور بڑے بڑے مارکوں کے لیے پلاننگ وہ بھی مسجد میں، سب کچھ مسجد میں ہو رہا تھا۔ آج کل کتنے نوجوان ہیں یا کتنے بچے ہیں کہ جن کی تربیت مسجد میں ہو رہی ہے؟ یہ اندازہ کر لیں، کوئی قوم بھی اس وقت تک صحیح معنوں میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک اس کی نسل نو اس کی صحیح تربیت نہ ہو جائے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد اور خرابیاں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ جو آنے والی نسل ہے اس کی وہ تربیت نہیں ہو رہی، والدین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، اور دیکھ لیں پھر جہاں جہاں جائیں گے، جتنا دور جائیں گے، دیہاتوں میں چلے جائیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، انسانیت کا علم نہیں ہے، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کو تو انسانیت کا بھی احساس نہیں کہ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔
اس لیے ہمیں اس مرکز کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا. مسجدوں کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے مرکز بنانا ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے پہلی جس چیز کا ذکر فرمایا ہے اولاد کی تربیت کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے. عقیدہ درست ہونا چاہیے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی عمل ہے، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ رب العزت جانتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے پیش کر دے گا. یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 13 برس عقیدے کی تبلیغ فرمائی. عقیدے کی اصلاح پر آپ نے زور دیا. تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف اپنی قوموں کو دعوت دی وہ عقیدہ تھا کہ جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو پھر اعمال کے درست ہو جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اگر عقیدہ درست نہ ہو، انسان ساری زندگی بھی عمل کرتا رہے، وہ عمل رائے گاں جائیں گے، وہ عمل بیکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. سب سے پہلے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. عقیدہ ماں باپ نہیں سکھا سکتے، بہن بھائی نہیں سکھا سکتے. عقیدہ قرآن مجید سے سیکھا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے مراکز وہ مسجدیں ہیں. مسجدوں میں عقیدہ سیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. یہاں پر تو درس ہو تو اس وقت بھی گھر میں کوئی کام نہ ہو پھر بھی لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اور ہفتے کے بعد جمعے کا دن آتا ہے جو افضل ترین دن ہے، جو غنیمت ہے اس امت کی، جو ایک امتیازی حیثیت ہے، اس کی علامت ہے، اس امت کا امتیاز ہے، اس امت کا فخر ہے جمعے کا دن. اور جمعے کے دن بھی کتنے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، کتنے وقت سے پہلے آتے ہیں، کتنے بعد میں اور آخر میں آتے ہیں، یہ سب دیکھ لیں. اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تربیت کا فقدان، جب اپنی تربیت نہیں ہے، اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں انسان کو شرح صدر نہیں ہے، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرے گا؟ سب سے پہلے قرآن مجید نے اولاد کی تربیت کے لیے جس نقطہ نظر پر، جس چیز پر فوکس کیا ہے، جس پر توجہ دلائی ہے، متنبع کیا ہے، وہ عقیدہ ہے. اس کے بعد پھر نماز. اور نماز جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہے، ذہنی بیماریوں کا علاج ہے، شکوک و شبہات کا علاج ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اب یہ دنیا کا سب سے جو سمجھ رکھنے والا، دانشور، حکمت والا انسان، جس کی حکمت کو اللہ نے پسند کیا، حضرت لقمان. اللہ کو اس کی باتیں اتنی پسند آئی، دنیا تو اس کو لقمان حکیم کے نام سے جانتی ہے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، نام لے کر کہ بیٹا نماز کو قائم رکھے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے. نماز کے لیے آدمی آتا ہے تو مساجد میں جو روحانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو اجر و ثواب ہے، یہ بھی حاصل ہوتا ہے. اور پھر دروس ہے،
ان دروس میں پورا پیکج ہے. جو صبح کے دروس ہوتے ہیں، شام کے دروس ہیں، اور جو جمعے کے خطبات ہیں، یہ پورا پیکج ہے. کیا کبھی اس کے بارے میں بھی ہم نے غور کیا؟ اور یہ پیکج کیا ہے؟ یہ فری میں مل رہا ہے. اس پر کوئی بھی نہ کوئی لاگت ہے، نہ اس کی کوئی فیس ہے، نہ اس پر کوئی محنت اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے. تمام تر مسائل وقتاً فوقتاً وہ بیان ہوتے رہتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پیکج کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر، لوہے دماغ پر نقش کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو وقت پاس کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم نے جانا ہے، اٹھ کر واپس آ جانا ہے. اس کا پھر جو نتیجہ ہے ہمارے سامنے، اولاد میں بگاڑ اور فساد اور خرابیاں، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس وقت جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان میں یعنی آزادی، آوارہ گردی. آج جو چاہے، جو کوئی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. والدین کو پہلے تو خبر ہوتی تھی، اب تو خبر بھی نہیں ہے. کیا والدین کی اپنی اولاد پر یہ بھی نظر ہے کہ گھر میں یا باہر جو خرابیاں ہیں، سکولز اور کالجز کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو الحاد ہے، تعلیم کے اندر جو بے دینی اولاد کو سکھائی جاتی ہے سکولوں میں اور کالجوں میں، کیا اس پر بھی نظر ہے؟ اس کے بارے میں بھی خبردار ہونا چاہیے کہ ہم تو تعلیم کے لیے، مستقبل روشن کرنے کے لیے ان کو بھیجتے ہیں، لیکن یہ وہاں پر کیا سیکھتے ہیں؟ آج کل انسانی آزادی اور پھر عورتوں کی آزادی، ذہنی آزادی، جو چاہے کرے. اللہ نے انسان کو اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ انسان دنیا میں اپنی مرضی کرے، اور کوئی کر سکتا بھی نہیں ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات کو مانو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو جنت میں تم جو چاہو گے تم کو مل جائے گی. لیکن اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے پھر تمہاری چاہت کے برعکس ہوگا. پھر عذاب ہے، جہنم ہے، پھر بہت برا انجام ہے. اب اس وقت خاص طور پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں جو پیکج دیا جا رہا ہے صرف ایک سہولت نہیں دیتے، اس کے ساتھ بہت ساری، اگر ایک فائدہ ہم کو دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بہت ساری خرابیاں اور قباحتیں ہیں. ان سے کیسے بچنا ہے، ان کا سامنا کیسے کرنا ہے، اولاد کو کیسے بچانا ہے، اس کے لیے مرکز اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے دین کے قلعے ہیں. جس طرح انسان ایک دشمن سے بھاگ کر قلعے میں پناہ حاصل کرتا ہے، اس وقت شیطان جو مسلمانوں پر، انسانوں پر وار کر رہا ہے اور حملے کر رہا ہے اور ہماری نسل نو کو برباد کر رہا ہے، تو اس کے شر سے، اس فتنوں سے بچنے کے لیے قلعے کیا ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں. اور یہ مسجدیں ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی. لہذا والدین کو یہ بھی جو سلبی پہلو ہیں تعلیم کے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے. اور پھر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب گھر سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اب بزرگ آتے ہیں، لیکن نوجوان کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں؟ کبھی یہ بھی غور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اولاد عطا کی، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ.
اسحاق علیہ السلام کی کہ وہ بھی نبی ہوں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فخر کیا ہے کہ وہ جد الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے دادا ہیں۔ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے تو ان بچوں کا خیال کون کرے گا؟ کیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے یہ فرمان ہم نے نہیں سنا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ نماز کا حکم دیں۔ 7 سال کا بچہ، آج کل 3 سال کا بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو ہم کسی اکیڈمی میں کسی اسکول میں داخل کریں، تو بہت فکر ہے، ٹھیک ہے تعلیم ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس سے پہلے بھی اگر لے کر مسجد میں آئیں تو اچھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو عورتیں بھی آتی تھیں، اور عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے جن کی پیچھے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ مسجد نبوی میں عورتیں 5 نمازوں میں آ کر آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتی تھیں، مسجدوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے، لیکن ذمہ داری نماز کی تلقین کی، نماز کے حکم کی، نماز کی پابندی کی والدین پر اس وقت عائد ہوتی ہے جب بیٹے کی عمر 7 سال ہو جائے۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین، تو جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جانور کو، کسی کو نہیں مارا، لیکن یہاں پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین، 10 سال کی عمر کو جب بیٹا پہنچ جائے اس کو نماز کا حکم دے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس پر آپ اس کو ہلکا پھلکا مار بھی سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے ارشاد کیا، غور فرمائیں، مار سے تو آپ نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو نہ مارے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ نماز سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مار سے منع کرتے ہیں حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے ان کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور والدین ان کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، ان کی آخرت اور عاقبت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صرف یہ نہیں کہ ہمیں دنیا کی فکر ہو، اسکول میں بھیجنے کے لیے تو زبردستی اٹھاتے ہیں اور پھر مارتے بھی ہیں، تنبیہ بھی کرتے ہیں، بچہ روتا ہے پھر بھی زبردستی بستہ اٹھا کر اس کو اسکول میں بھیج کر آتے ہیں، صرف یہی ذمہ داری ہے۔ اور ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ یہی اولاد جب اس کی تربیت صحیح ہوگی، آپ دنیا سے چلے گئے آپ کا نام زندہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نیکی دنیا میں زندہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں اجر و ثواب مل رہا ہے، قبر میں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے اولاد جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے، اولاد دعائیں مانگ رہی ہے، اولاد اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یہ اولاد باعث فخر ہے جس کی تربیت صحیح عقیدے پر اور پھر نماز کی پابندی پر، اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اخلاق حسنہ کا حکم دیا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اخلاق حسنہ، معاملات، اخلاقیات، لین دین، ان چیزوں کی تربیت اور پھر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ
اس کی اولاد سب سے آگے نکل جائے. اور اکثر والدین کیا ہیں، وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی اولاد اپنی اولاد کی خاطر. بھائی آپ جتنا چاہے محنت کریں، جتنا چاہے پڑھائیں، جتنا چاہے ان کو آگے لے جائیں، لیکن کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں. یہ بات یاد رکھیں، یہ نقطے کی بات ہے. اگر اپنی اولاد کی کامیابی کی خاطر، ان کی ترقی کی خاطر یا ان کی دلجوئی کی خاطر کسی کا مذاق اڑایا، کسی کو ڈیگریڈ کیا، تو پھر دنیا میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا. دنیا میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اللہ رب العزت جب ڈیگریڈ کر دے گا تو پھر کون اٹھ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے گرا دیا، جس کو اللہ نے نیچے کر دیا. اور اس کی ایک دو نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں ایسی ہیں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. بڑے بڑے خاندان جو تقوی و طہارت میں نامور تھے، آج ان کی اولادوں میں وہ چیز نہیں. اور بڑے بڑے دین سے دور، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی اولادوں میں اللہ رب العزت نے خیر کو پیدا فرما دیا. اس لیے کہ دلوں کو تبدیل کرنے والا، حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. کوئی انسان اپنے علم پر ناز نہیں کر سکتا، اپنے تقوی پر ناز نہیں کر سکتا. اس کو کل کی کوئی خبر نہیں ہے. تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. انسان ٹھیک ہے، آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، لیکن کبھی بھی اولاد کو یہ نہ سکھائے کہ فلاں معمولی ہے، فلاں حقیر ہے. نہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کرے، ان کی بھی دلجوئی کرے، اور آپ اپنے طور پر محنت اور کوشش کر کے جتنا آگے نکل سکتے ہیں نکلیں. یہاں پر جو تربیت کی جاتی ہے غلط انداز میں، پھر ظاہر بات ہے اس کے نتائج بھی غلط ہی نکلتے ہیں، نتائج بھی برے ہی نکلتے ہیں. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تربیت کا اصل مرکز اور محور وہ مسجد ہے، وہ سکول نہیں ہے. سکول میں تعلیم تو ہے، دنیا کی تعلیم ہے، وہاں پر تربیت نہیں ہے. تربیت مسجد میں ہوگی، تربیت عقیدے کے درست ہونے سے ہوگی، تربیت نماز کی پابندی سے ہوگی، تربیت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگی، تربیت کتاب و سنت کے دروس سننے سے ہوگی. اس کے علاوہ ساری زندگی آپ نیٹ دیکھتے رہے، تربیت نہیں ہو سکتی. یہ مینول چیز ہے، یاد رکھیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے براہ راست نبی اکرم علیہ السلام سے دین کو سیکھا، تربیت حاصل کی تھی. پھر تابعین نے ان سے تربیت حاصل کی تھی، تبع تابعین نے ان سے تربیت حاصل کی تھی. آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ مینول سلسلہ ہے. استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے، غور کے، یہ ساری کی ساری چیزیں اور احکام یہ احادیث کے اندر موجود ہیں، سارے طریقے موجود ہیں. کوئی آدمی کہے جی میں نیٹ سے علم سیکھ لوں گا، تربیت حاصل کر لوں گا، اپنی اولاد کی کر لوں گا، یا کارٹونوں سے ان کی میں تربیت کر لوں گا. کارٹون نہیں ہو سکتی، بگڑ جائے گی تربیت، نقصان ہوگا. اور یہ کسی اور کا نقصان نہیں ہے، انسان کا اپنا نقصان ہے. اپنی بابت انسان ضائع کر رہا ہے، اپنے مستقبل کو خراب کر رہا ہے، اپنی قبر کو تاریخ کر رہا ہے. مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں لے کر آئیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنے ساتھ صفوں میں ان کو کھڑا کریں، ان کو نماز سکھائیں اور پکا نمازی بنائیں. پھر دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی فکر نہیں ہوگا. فکر نہیں، پیچھے سے اجر و ثواب مل رہا ہے، صدقہ جاریہ پیچھے سے آ رہا ہے، خوشخبریاں مل رہی ہیں، قبر روشن ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ اولاد باعث فخر ہو. اگر دنیا کی تعلیم دی، تربیت سے ان کو دور رکھا، دینی تربیت نہ کی، پھر ہر جگہ پر ندامت کا اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں اور اپنی اولاد کی تربیت کی صحیح معنوں میں عقیدے کی بنیاد پر اور مساجد کو مراکز بنا کر تربیت کے،
اپنی اولاد کی تربیت میں جو کردار اور ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.